مسلمان کو دھوکہ کس میں لگا ہے؟ یہ تو غیر مسلم کا دھوکہ بتایا. مسلمان کو دھوکہ کس میں لگا ہے؟ رب ہونے میں دھوکہ لگا ہے. جس کو اللہ نے قرآن میں سب سے پہلا ٹائٹل دیا الحمدللہ رب العالمین، کہ پالنے والا صرف اللہ ہے. مسلمان کو دھوکہ لگا رب ہونے میں، کہ پرورش کرنے والا اللہ نے پہلی آیت رب العالمین اور آخری سورت قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب پہ شروع کیا، رب پہ ختم کیا. اور ہر رکعت میں رب العالمین کے دہرانے کو واجب کر، کہو الحمدللہ رب العالمین، پڑھو ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں کہو سبحان رب، کوئی اور صفت بھی تو اللہ لگا سکتا تھا، کہو سبحان رب العظیم. اوپر کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد، پھر رب کو لائے. سجدے میں جاؤ پھر کہو سبحان ربی الاعلی. رب 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 کو جو اللہ تعالیٰ نے پھرایا ہے، دہرایا ہے، کہ اللہ دیکھ رہا تھا آنے والے زمانوں میں جب میں ٹیسٹ میں ڈالوں گا تو شرک تو نہیں کریں گے، لیکن یہ بازار کے حرام کا شکار ہوں گے. کہیں گے روٹی کی تھکا گئی، روٹی کی تھکا گئی، کون کھلائے؟ تو کوئی کچھ کرے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی سود پہ جائے گا، کوئی شراب پہ جائے گا، کوئی جوئے پہ جائے گا، کوئی چوری پہ جائے گا، کوئی ڈاکے پہ جائے گا، کوئی دھوکہ دے گا، کوئی فراڈ کرے گا، کوئی فریب کرے گا، کوئی کچھ کرے گا. کہ بھائی کہاں سے کریں، کیا کریں، کہاں سے کریں؟ تو پہلا لفظ آیا رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. تم باپ ہو کر چند بچوں کے لیے پریشان ہو جاتے ہو، حالانکہ تم خالی وسیلہ ہو، تم بنانے والے نہیں. تو جس نے بنایا ہے وہ غافل ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعجینی رغیف عیشا اسوقہ الیک. اللہ، تمہاری برکت سے پتہ نہیں کب کی بھولی ہوئی حدیث یاد آئی مجھے کہ میرے بندے 7 زمین آسمان بنائے، میں نہیں تھکا، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا؟ 7 زمین آسمان بنا کے تو تھکا نہیں، تمہیں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد. میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، کل تو بڑی دور ہے، ابھی عشاء کا حکم بھی نہیں سنایا کیونکہ وقت ہی نہیں آیا. میں نے تمہیں کل کا کوئی حکم نہیں سنایا، تو کل کی روزی روٹی کے لیے پریشان نہ ہو. فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. میں تو نافرمانوں کو کھلاتا ہوں، فرمان برداروں کو بھول جاؤں گا. شراب بیچنے والوں کو روٹی کھلاتا ہوں تو میں بھول جاؤں گا. جوا کھیلنے والوں کو روٹی کھلاتا ہوں تو میں بھول جاؤں گا. دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے میری آنکھوں کے سامنے ہیں، ان کا بھی چولہا جلتا ہے تو میں بھول جاؤں گا. یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق. اے میرے بندے، ایک کام تیرے ذمہ ہے، ایک میرے ذمہ ہے. میری مان کے چلنا تیرے ذمہ ہے اور تمہیں روٹی دینا میرے ذمہ ہے. تو یہ ایسا لگتا تھا جیسے شرط ہے کہ ہم مانیں گے تو وہ دے گا. تو اللہ نے اگلے جملے میں کہا فَإِنْ خَالَفْتَنِي فَرِيضَتِي لَمُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ. اگر تم میری ماننا چھوڑ بھی دے گا تو میں تمہیں روٹی دینا بند نہیں کروں گا. ہاں ان رضیت بما قسمتہ لک، میں کبھی تمہیں دوں گا، کبھی لوں گا، کبھی زیادہ کروں گا، کبھی تھوڑا کروں گا، بڑھاؤں گا، کبھی گھٹاؤں گا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. ہر وقت ایک جیسا حال نہیں ہوگا، اتار چڑھاؤ ہوگا، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو اگر تو میرے اوپر راضی رہا، اگر تو میرے اوپر راضی رہا، ارحت قلبک و بدنک و تکون عندی محمودا، تو میں تیرے دل جان کو ٹھنڈا کر دوں گا اور تجھے اپنا پیارا بنا دوں گا. وَإِلَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ. اور اگر تو میری تقسیم پہ راضی نہ ہوا، فَبِعِزَّتِي وَسُلْطَانِي، تو مجھے میری عزت و سلطنت کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں تیرے اوپر دنیا کو چڑھا دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ تَرْقُضُ فِيهَا رَخْضَ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِّيَّةِ وَلَا يَكُونُ لَكَ إِلَّا مَا كَتَبْتُهُ لَكَ. میں تیرے اوپر دنیا چڑھا دوں گا اور تو اس میں ایسے بھاگے گا پاگلوں کی طرح، جیسے جنگل کے جانور کے پیچھے شکاری لگ جائے تو اس کو نہیں پتا، بس بھاگنا ہے. کدھر بھاگنا ہے کوئی پتہ نہیں، کدھر بھاگنا ہے. اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ہے، آگے راستہ سمت کوئی نہیں، بس بھاگنا ہے. تو کہا جب تو میری تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا تو میں تمہیں ایسے بھگاؤں گا کہ تیری کوئی منزل ہی نہ رہے گی.
اور تجھے تھکا تھکا کے مار دوں گا، اور ناراضگی میری الگ دیکھو کہ موت کے بعد۔ تو یہ مردوں کو بھی دھوکہ لگا، عورتوں کو بھی دھوکہ لگا۔ عورتیں کیوں جاب کر رہی کہ کمائی، تو گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں؟ مرد کیوں غلط راہوں پہ چلے گئے، گھر کا خرچہ کہاں سے چلائیں؟ نہیں، ہمارا امتحان ہے۔ پہلا جملہ رب العالمین، میرا پالنے والا اللہ ہے، اور مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس نے اسباب بنائے ہیں حلال بھی، اور اسی کی مشیت عزتی ہے کہ اس نے حرام بھی کھول دیا، حلال بھی کھول دیا۔ کوئی شراب بنا ہی نہ سکتا، کسی کو یہ سوچتی کوئی نہ، کوئی جوا، کوئی گانا بجانا، یہ ساری چیزیں کوئی نہ بنا سکتا۔ اللہ نے شیطان کو طاقت دے دی، اس نے راستے سلجھا دیے، اللہ نے رکاوٹ نہیں ڈالی، دونوں راستے کھول دیے۔ فہدیناہ النجدین، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے میری مان لو چاہے شیطان کی مان لو، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو بہنوں، ہمارا پالنے والا اللہ ہے، لہذا ہر نماز میں ہمیں یہ سبق یاد دلایا گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ رکوع میں کہا گیا رب العظیم، کھڑے ہو کر کہا گیا ربنا ولک الحمد، سجدے میں کہا گیا سبحان ربی الاعلی۔ قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کو ختم کیا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب الناس، ساری کائنات کا پالنے والا۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ صرف پالنے والے کو نہیں کہتے، رب اسے کہتے ہیں کہ جس چیز کو جس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہو فوراً اس کو مہیا کرنا، اسے رب کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر کتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں پتہ ہے، ہم تو خالی روٹی کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن اس کو بیلنس کرنا اور ہر چیز کو اس کا صحیح اس کو پہنچانا، یہ ہم تو بے بس ہیں۔ تو رب اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو اس کے ہر لیول پر وہ چیز کیا چاہتی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ تو ہمارا پالنے والا اللہ ہے، اور وہ رب ہے، اس نے اپنا پہلا تعارف ہی رب ہونے سے کروایا۔ تو اللہ سے تعلق لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اور اس میں سب سے بڑی جو رکاوٹ آتی ہے وہ روٹی آتی ہے، وہ معیشت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام، جھوٹ اور سچ، یہ سچائی، دیانت، دھوکہ، فراڈ، یہ سب بازار میں ہے۔ ہمیں کہا ادھر نہ جاؤ، ادھر جو میں کہہ رہا ہوں ادھر چلو، ترازو میرے ہاتھ میں، قلم میرے ہاتھ میں، خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں تمہیں بڑھتا نظر آئے گا حرام، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبكم كثرة الخبيث۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام کے راستوں سے زیادہ پیسہ آتا ہے، حلال راستے سے تھوڑا پیسہ آتا ہے، حرام سے زیادہ آتا ہے، حلال سے تھوڑا آتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن میں بتا دیا کہ ادھر سے زیادہ آئے گا، ادھر سے کم آئے گا، تو زیادہ کو دیکھ کے چکر میں نہ پڑ جانا، اس میں ہلاکت ہی ہلاکت۔ 60s میں 1960 میں ایک پاکستان کا بہت بڑا افسر تھا، اس نے اس وقت کروڑوں روپے جمع کیے جب کسی کے پاس سینکڑوں روپے نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتا تھا میں نے اتنا بنا دیا ہے کہ میرے بچوں کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کا ایک دن بچہ کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی سکھ کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ وہ جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے اتنا چھوڑ دیا ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا بازار میں جاؤ، فانتشروا فی الارض فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ نے رزق کو اپنا فضل قرار دیا۔ جمعے کی نماز پڑھا کے آپ نکلے، نماز پڑھا کے جمعہ نے نماز پڑھا کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ایک طرف دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا من انتم، کون ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی نحن متوکلون علی اللہ، ہم اللہ کے توکل والے ہیں، اللہ سے براہ راست لینے والے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے لاٹھی اٹھائی اور ان سب کی پٹائی شروع کر دی، تمہاری ایسی تیسی، تم ہو آسمان سے رزق اتارنے والے۔ اللہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے رزق کو زمین میں تلاش کرو، اور تم یہاں بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ آسمان سے سونا نہیں برساتا، ان السماء لا تمطر ذهبا، آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، اللہ پانی برساتا، پھر کہتا اب بیج تو خود ڈال۔ پانی برسا کے زمین نرم کر دی تو اللہ تعالیٰ آگے گندم اگا نہیں سکتا، یہ کپاس نہیں اگا سکتا، مشکل ہے نہیں، یہ تم کرو کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، یہ توقع نہیں ہے کہ تم کو مسلح بچھا کے بیٹھ جاؤ کہ اللہ اوپر سے بھیج دے گا، نہیں، جاؤ بازار میں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں سچے ہو کہ جھوٹے ہو، کھرے ہو کہ کھوٹے ہو۔
تو عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے ان کی پٹائی کی کہ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نوجوان کی دیکھتے نا عبادت اور ذکر تلاوت تو اس کو دیکھ کے خوش ہوتے, اور جب اس کو پتہ کرتے بھائی کہ دنیا کا کام بھی کرتا ہے, تو جب پتہ چلتا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتا تو ان کی نظروں سے گر جاتا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے, ٹیسٹ تو بازار میں ہے, یہ سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, کھرا ہے یا کھوٹا ہے, ملاوٹ ہے یا دیانت ہے. تو لا الہ الا اللہ ہی میں یہ سارا کچھ ہے. میرا ٹیسٹ صرف مسجد 5 نماز نہیں, میرا بازار میں میری دکان پہ میرا لا الہ الا اللہ ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے, میں نے بچوں کو حلال کھلانا ہے, حرام نہیں کھلانا. عورتیں اپنے خامدوں کو روک کے کہ مجھے اور میرے بچوں کو حرام نہ کھلاؤ, ہمیں چھوٹا گھر دے دو, ہمیں بغیر گاڑی کے رکھو, لیکن ہم حرام نہیں لقمہ نہیں. جو جسم حرام لقمے سے تیار ہوتا ہے وہ جہنم میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا. یا توبہ کرے, توبہ سے تو سب معاف ہوتا ہے, توبہ نہیں ہے تو پھر جہنم میں جائے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. اسے پہلے جہنم میں جل کے صاف ہونا پڑے گا, اگر ایمان باقی رہ گیا پھر اسے جنت میں جانا پڑے گا. تو بھائیو ایک اللہ سے ملنے کا راستہ ہے, اس میں لا الہ الا اللہ, اس میں رب ہونا کہ رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. تو جب یہ یقین بنے گا تو پھر کوئی شراب بیچنے کے لیے بہانہ نہیں تلاش کرے گا, کوئی کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرے گا, کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی خیانت نہیں کرے گا, کوئی کھوٹ نہیں کرے گا, کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا, کوئی نفع کے چکر میں غلط بیانی سے کام نہیں لے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, مسلمان بزدل ہو سکتا ہے, ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. کہا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں, جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے کہا میرا امتی 2 کام کبھی نہیں کرے گا, ہر عیب کر سکتا 2 نہیں کرے گا, ایک جھوٹ نہیں بولے گا, ایک کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اب دونوں کام مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کے سپر سٹار ہیں. اس میں مسلمان جھوٹ بھی, اور میرے نبی کا فرمان ہے صدق ینجی والکذب یہلک, جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے, سچ نجات دیتا ہے. پورا معاشرہ جب جھوٹ پہ آ چکا ہو, سچائی کو اپناؤ, تمہیں دیکھتے ہی کہیں کہ ہاں یہ سچا آدمی آ گیا. کاغذات کے لیے جھوٹ بولنا, پتہ نہیں اپنے کن چیزوں کے لیے جھوٹ بولنا, کیا میرے رب نے صرف یہیں کی زندگی رکھی, آگے کی زندگی کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا میرا امتی ہر کمی اس میں ہو سکتی ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا, کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا خریدا, نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آیا 300 کا. تو انہیں گھوڑوں کو دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا, یہ سردار شاہی خاندان کے تھے, گھوڑوں کی نسلیں پہچانتے تھے. تو اسے کہنے لگے, وہ نوکر اس کو لے کر آیا, مالک کو لے کر آیا کہ اب اس کو آپ پیسے دے دیں. کہنے لگا بھائی تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ انہوں نے کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کر دو. کہا 600 کر دوں؟ جی کر دو. کہا 700 کر دوں؟ تو پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ لیتا ہے یا مذاق کرتا ہے, کیونکہ خریدار تو قیمت نہیں بڑھا تھا, قیمت تو مالک بڑھا تھا نہیں دکاندار, تو یہ خریدار قیمت بڑھا رہا ہے. کہنے لگا جی میں تو 300 تو بھی راضی ہوں, تو کہوں گا دھائی جانتے ہو پتہ نہیں. کہنے لگا 800 کر دوں؟ کہا جی بڑی مہربانی آقا, 800 دے دو گھوڑا بات. وہ تو چھلانگے لگاتا چلا گیا. تو اس کے نوکر نے کہا یہ کیا کیا, میں تو 300 میں طے کر کے آیا تھا, تو اب آپ نے 500 کس خوشی میں دیے؟ تو فرمایا اس کا گھوڑا 800 کا تھا, اس کو خود پتہ نہیں تھا. اگر میں 300 میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا, اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ کبھی کسی مسلمان کے ساتھ برا نہیں چاہوں گا, ہر مسلمان کا اچھا چاہوں گا. تو میں 300 میں لیتا تو میرا بول ٹوٹ جاتا. تو یہ مسلمان کی زندگی ہے, زندگی. صرف نماز روزے کا نام زندگی نہیں ہے, وہ تو ہماری بنیادیں ہیں. تو ایک ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ. ہر مرد عورت اس میں اپنے اللہ سے جڑے گا کس طرح؟ اللہ پر یقین کے ساتھ اور عبادات کے ساتھ, جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. کہ نماز کے وقت میں عورت بھی بے چین ہو, مرد بھی بے چین ہو, نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی, کیا کروں, نماز پڑھنی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے بھی مطالبہ کیا, قم اللیل الا قلیلا, میرے حبیب رات کو مجھ سے باتیں کیا کر, نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
نبیوں پہ تہجد کی نماز فرض ہوتی ہے، ہمارے لیے